بائبل بال لیسن نمبر 49 49واں سبق یسوع کیا نہیں کر سکتا مقصد ہیلو اور اچھا دن یہ بائبل بال ہے سبق یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم آج ہیں اس پوڈ کاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل یسوع کی شفا بخش خدمت کے بارے میں کیا کہتی ہے کچھ ایسا جو مرکز کہتا ہے کہ یسوع نہیں کر سکتا مرکز کی انجیل کی چند نمونہ آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے مرکز پہلے باب کی 43 اور 45 آیت تک ہم دیکھیں اور اس نے اسے تاکید کی کہ فی الفور رخصت کیا اور اس سے کہا خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران تاکہ ان کے لیے گواہی ہوں لیکن وہ باہر جا کر بیت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع اس شہر میں پھر ظاہراً داخل نہ ہو سکا بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے مرکز 7 باب کی 36 آیت میں لکھا اور اس نے ان کو حکم دیا کہ کسی سے نہ کہنا لیکن جتنا وہ ان کا حکم دیتا رہا اتنا ہی زیادہ وہ چرچا کرتے رہے یہ نمونے کے متن ایک ہی چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ جسے یسوع کنٹرول نہیں کر سکتا وہ ہیں لوگ وہ ہماری بدروحوں اور یہاں تک کہ موسم پر بھی قابو پا سکتا ہے لیکن لوگوں نے اپنی مرضی سے وہی کیا جو انہیں کرنے کے لیے نہیں کہا تھا بحث بائبل واضح کرتی ہے کہ خدا نے انسانوں کو اپنی ہدایت کے علاوہ فیصلے کرنے سوچنے اور عمل کرنے کی صلاحیت دی ہے خدا نے اپنی مرضی کو انسانوں پر مسلط کرنے کے لیے اپنی طاقت کو محدود رکھا ہے یہ خود پسندی ایک دن ختم ہو جائے گی اور خدا اپنی مرضی ان لوگوں پر مسلط کر دے گا جنہوں نے اسے اور اس کے راستے کو مسترد کیا ہے لیکن فی الحال ہم سب خدا کو سننے یا اسے نظر انداز کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں کچھ کے لیے خدا کو نظر انداز کرنا بھی کافی نہیں ہے انہوں نے مکمل طور پر اس کی مخالفت کرنے کا انتخاب کیا ہے ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں بائبل اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہمیں خدا کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا جب یہ کہانی پیدائش میں لکھی گئی تو پیدائش 2 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے اور خدا نے زمین کی مٹی انسان کو بنایا اور اس کے نتھروں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا جبکہ عورت بعد میں پیدا ہوتی ہے دیکھیں پیدائش 2 باب کی 21 اور 22 آیت اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا اور خدا اس پسلی سے جو آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا یہ ہے کلیدی چیز جب زندہ ابدی خدا نے اپنے بنائے ہوئے انسانی جسم میں زندگی پھونک دی خداوند نے اپنی ابدی شخصیت میں سے کچھ انسان کو منتقل کیا اور پہلا انسان زندہ ہوش میں آیا یہ پہلا شخص آدم اور اس کی بیوی ہوا ابدی خدا کی طرف سے ابدی مخلوق کے طور پر پیدا کیا گیا تھا جبکہ فاسد عناصر سے بنے ہمارے جسم انسانی جسم مر جائیں گے اور زوال پذیر ہوں گے بہت سے نسول سے بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ ہماری روحیں ہمیشہ زندہ رہیں گی بائبل کا ادب یہی کہتا ہے آپ اور میں اس بات پر یقین کرنے یا نہ ماننے کے لیے آزاد ہیں خلاصہ خدا کا ایک مقصد ہے جس طرح اس نے انسانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی تشکیل کی ہے اور جس طرح دنیا کام کرتی ہے ہمارے پاس طاقت کی وہ صلاحیت ہے جو کائنات میں کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہے ہم خدا کو نظر انداز کر سکتے ہیں ہم خدا سے متصادم ہیں ہر وہ چیز جو موجود ہے ہم اکیلے خدا کی اطاعت نہ کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن ہماری یہ خاص طاقت ختم ہو جائے گی صرف یہاں اس زندگی کے دوران ہم اپنی تمام تر حرارت دماغ روح اور جسم کے ساتھ خدا سے محبت کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں اس طرز عمل کا لفظ عقیدت ہے خدا سے عقیدت ہے اور خودی سے عقیدت ہے اکثر گناہ کے ساتھ اپنی زندگی لذت اور حیثیت کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے یسوع ہمیں ایک تضاد بناتا ہے متی 16 باب کی 25 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے پائے گا یسوع اگلے نمونے میں اس خیال کو وسعت دیتے ہیں یوحنا 12 باب کی 25 آیت جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا ہماری پوڈ کاسٹ کو کرتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گئے ہیں
لیکن یہ پوڈ کاسٹ انسانی فیصلے کا موقع پیش کرتا ہے۔ بائبل بارڈ کے ذریعہ نقل کی گئی آیات انقلابی چیزوں پر زور دیتی ہے۔ یہ ایسے خیالات ہیں جو انسانوں نے نہیں بنائے۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ آیا ان کو سننا ہے، ماننا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ نتیجہ یہ بائبل بارڈ کے کام کرنے کا طریقہ ہے: مختصر تلاوت، قریب سے توجہ مرکوز، کوئی خلف شار نہیں۔ بائبل بارڈ US@gmail.com پر کوئی سوال یا تبصرہ بھیجیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔